ایک مرد اور عورت اگر تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک واحد ذریعہ جو اسلام نے بتایا ہے، بہت آسان اور بہت سرل، بہت ایزی، وہ ایک طریقہ یہی ہے کہ نکاح کر دیا جائے ان دونوں شخص کا جو تنہائی میں ایک دوسرے سے ملنے کے خواہش رکھتے ہیں۔ نکاح کہتے ہیں مرد و عورت کے جنسی اختلاط کا شرعی طریقہ، اسی کو ہم چھوٹے لفظ میں نکاح کے نام سے جانتے ہیں، جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ اور نسل انسانی کی افزائش کے لیے ناگزیر ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ اسلام فطری تقاضوں کو پامال نہیں کرتا بلکہ ان کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، یعنی ہم جسے اپنا معبود برحق کہتے ہیں، یعنی وہ رب جو ہم سے 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے، جب اس نے ہماری اس دنیا کو پیدا کیا اور پھر اس میں ہمارا جنم ہم کو پیدا فرمایا، تو اس کو یہ بخوبی پتا تھا کہ اس دنیا میں بھیجنے والے جو لوگ ہیں جن کو میں دنیا میں پیدا کر رہا ہوں، ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ یعنی جیسے ایک والدین بچے کی پیدائش سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے، اس کی آنے والی زندگی سے پہلے وہ ان تمام چیزوں کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جب دنیا میں آئے گا تو اسے کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ تو جب ایک ماں باپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے بچے کو دنیا میں آنے کے بعد کن کن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے اور ان چیزوں کا انتظام وہ پہلے ہی سے کر کے رکھتے ہیں، تو جو سب کا مالک ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، جن جنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس کو کیوں نہ پتا ہوگا کہ ہم نے جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کو کن کن چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ تو یہ مالک کا بے بہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے دنیا کی سنرچنا کی اور اس میں ہمیں بھیجنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا انتظام کر دیا جس کی ہمیں ضرورت پڑنے والی تھی۔ ان ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ مرد اور عورت کا ملنا تنہائی میں اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا۔ اس خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ہی طریقہ اسلام نے بتایا ہے، وہ ہے نکاح۔ آج کے اس دور میں نکاح کا جو حکم دیا گیا، حکم کو والدین یا ان کے ولی وقت پر پورا نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کا سبب، اس کا ریزن یہی ہے کہ مرد ہو یا عورت، ان کا وقت پر نکاح نہ کرنا۔ اگر مرد اور عورت کا وقت پر نکاح کر دیا جائے تو معاشرے کی ان تمام خرابیوں کو معاشرے سے بچایا جا سکتا ہے جو معاشرے کی بگاڑ کا سب سے بڑا ریزن ہے۔ سب سے بڑا ریزن وہ نفسانی خواہشات، جس کو پورا کرنا دو طریقوں کے ذریعے حاصل ہے، یا تو حلال طریقے سے حاصل کیا جائے یا ناجائز طریقوں سے حرام کاری کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ مرد کو جب اللہ نے پیدا کیا
عورتوں کو پیدا کیا تو ان کے اندر نفسانی خواہشات کو بھی پیدا کیا. ایک وقت معین کے بعد ان خواہشات ان کے اندر ظاہر ہونے لگتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ان تمام باتوں کا خیال کرے اور بچوں کے وقت پر نکاح کا انتظام کیا جائے. اسلام فطری تقاضوں کو پامال نہیں کرتا بلکہ ان کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر طریقے سے اپنی نفسانی اور فطری خواہشات کو پورا کریں. جنسی تقاضوں کی تکمیل اور جنسی خواہش کی تسکین انسان کی فطرت کا ایسا اہم تقاضا ہے جس کے بغیر زندگی بسر کرنا ناممکن ہے. خالق انسان یعنی اللہ رب العزت نے اس اشد ضرورت کی تکمیل کے لیے شرعی ضابطۂ نکاح عطا فرمایا، جس کے ذریعے مرد عورت ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے رفیق بن جاتے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جنسی تسکین حاصل کر کے نہ صرف پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں بلکہ نسل انسانی کی افزائش میں حصہ لے کر قدرتی نظام کا اعلی کار بننے کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں. نیز ایک دوسرے کے کفیل بن کر زندگی کے پرخطر طوفان کا بآسانی مقابلہ کرتے ہیں جو تنہا مرد کے لیے یا تنہا عورت کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ جوڑا معاشی و معاشرتی امور میں ایک دوسرے کا معاون و مددگار بن جاتا ہے، معاشرے کو افرادی قوت فراہم کرتا ہے، اسی سے خاندانی نظام کا سلسلہ جاری ہوتا ہے جو ایک اچھے معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جس معاشرے میں خاندانی نظام نہ ہو اس کے افراد بے چرواہے کی بھیڑ بکریوں کی طرح منتشر ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت کسی بھیڑیے کا بآسانی شکار بن جاتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم اس جوڑے کو لباس سے تعبیر کرتا ہے اور فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس ہو. نکاح شدہ مرد عورت معاشرے میں عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں. تنہا مرد یا تنہا عورت عیاش و بدمعاش مردوں یا عورتوں کی بدنیتی کا مرکز بنے رہتے ہیں اور ان کے لیے معاشرے سے سوائے گندی نظروں کے اور کسی چیز کا حصہ نہیں ہوتا ہے. غرضے کی نکاح اہل ایمان کے لیے تحفہ الہی ہے، یا خصوص عورت کے لیے جو شرم و حیا کی پتلی ہے کہ اس کے لیے اپنی جنسی تسکین کی کوئی راہ نہ نکلتی. اگر نکاح کے لیے اسے اختلاط کا موقع نہ دیا جاتا، نیز عورت خلقی اور جبلی طور پر صنف نازک ہے، نازک اندام ہے، مزید بڑا اس کے خالق نے اس پر پردے کی پابندی عائد کر کے اس کے دائرۂ عمل کو گھیر کر چار دیواری میں محدود کر دیا ہے، جس کے بعد وہ نہ تو اپنے معاش کے حصول کے لائق رہی اور نہ ہی زندگی کے پرخطر طوفان سے مقابلہ کرنا اس کے بس میں رہا.
یہ اپنی نازک اندامی اور پردے کی پابندی کے باعث محتاج ہو گئی کسی سہارے کی، پس اس کو نازک بنانے والے اور پردے کا حکم دینے والے رب کریم نے اس پر کرم فرمایا اور ایسا نعم البدل عطا فرمایا جو اس کے لیے قوام قرار دیا گیا ہے، یعنی الرجال قوامون علی النساء۔ اے گھر کی چار دیواری میں محدود کر دی جانے والی نازک مخلوق، مرد تیرے لیے مضبوط و محکم مستحکم سہارا ہے جو اپنی قوت و بازو، اپنی صلاحیت، اپنی آزادی کے باعث تیری عزت و آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرے گا، جو عاشروہن بالمعروف کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے رفیق حیات کی بحسن خوبی کفالت کرے گا، اس کی ناز برداری کر کے اس کا وہ حق ادا کرے گا جو اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یہ حق وہ کب ادا کرے گا؟ جب آپ وقت پر اس کے حکم نکاح کا انتظام کریں گے۔ اگر اس بچے کے اندر یا اس بچی کے اندر نفسانی خواہشات ظاہر ہونے لگی اور آپ نے اس کی خواہشات کو پورا کرنے کا حلال ذریعہ نہیں منتخب فرمایا تو اس بچہ یا وہ بچی پھر معاشرے کا جو بگاڑ ہے، جو ایک خراب رواج پیدا ہو گیا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا، جو ایک دوستی کے ذریعے شروع ہوتا ہے لیکن پھر یہ آگے چل کر ایک ایسے رشتے میں بن جاتا ہے جس میں پھر انسان حلال اور حرام اور زنا جیسی مہلک بیماری سے پھر بچ نہیں پاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں وقت پر ان کا نکاح کر دیا جائے اور انہیں آسانی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ کار عطا کر دیا جائے۔ وہی بچے اپنی خواہشات کو اچھے سے پورا کریں گے تو وہی بچے پھر اپنی عورتوں کی عزت کریں گے، اپنی بیٹیوں کو بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جب دنیا کو پیدا کیا تو اس کو پتا تھا کہ ہم نے جس دنیا میں ان کو پیدا کر رہے ہیں ان میں ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ تو ایک ضرورت انسان کی یہ بھی تھی کہ اس کی نفسانی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم نکاح کے ذریعے، نکاح کے حکم کے ذریعے اس کے اس خواہش کو پورا فرما دیا۔ تو ہمیں چاہیے اللہ نے جو ہمیں طریقہ عطا فرمایا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، ہمیں اسی طریقہ کار کے ذریعے اپنی بچوں کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے۔ آج ہم اس فکر میں گھل پھلے بیٹھے ہیں کہ جب ہمارا بچہ کسی لائق ہو جائے گا، اگرچہ ہم لائق ہیں اس بات کے کہ کچھ سال ہم اس کی اور اس کی بیوی کی کفالت کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس انتظار میں بچے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس لائق ہو جائے تو اپنی کفالت، اپنی بال بچوں کی کفالت کر سکے، تب ہم اس کا نکاح کریں گے۔ اسی سوچ میں ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کس دلدل میں ڈھکیل دیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب ان کی کارکردگاری ہمارے سامنے دوسروں کے زبانی پتہ چلتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے ساتھ یہی معاملہ پیش آئے گا، اور جب ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے بچوں میں نیکی اور حسن سلوک پیدا فرمائے گا، ہمارے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں سماعت فرمائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔